أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سورۃ النساء آیت 93. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، من یقتل مومنا متعمدا، اس کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی یہ سزا ہے، اور اگر کوئی اپنی کسی غلط فہمی کے نتیجہ میں، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی غلطیوں کے نتیجہ میں دوسروں کو مومن کی بجائے کافر سمجھنا شروع کر دے اور قتل و غارت شروع کر دے، اور ایک مومن نہیں بلکہ مومنوں کے قتل کا ارتکاب کرے، تو اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ ایک مومن کو قتل کرنے پر جہنم، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اور عذاب عظیم۔ اور اگر کوئی بہت سارے لوگوں کو، مومنوں کو، اہل اسلام کو قتل کرے، کچھ عرصہ پہلے ساری دنیا میں کیا اور یہاں سعودی عرب میں کیا، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی بم بلاسٹ ہوئے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، پرامن عوام کو پریشان کیا گیا، اور اس میں قتل اور فسق و فجور اور فساد، ہر طرح کے گناہوں کا ارتکاب کیا گیا۔
اور ایک عرصہ گزرا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، مجرمین پکڑے گئے، سزائیں ہوئیں، قتل کیے گئے، اور ان کا یہ قتل کوئی ایسے ہی نہیں تھا۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کی جزا، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرار دی، ان یقتلوا، انہیں بری طرح قتل کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ انہیں سولی چڑھایا جائے، پھانسیاں دی جائیں، اور انہیں اگر کسی کا جرم ذرا کم ہے، وہ قتل کے لائق نہیں تو اسے ملک بدر کر دیا جائے، اپنے علاقے سے ہی اس کو نکال دیا جائے۔ یہاں یہ اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں اور یہ بدبخت ٹولہ تقریباً ختم ہو گیا، دہشت گردی ختم ہو گئی۔ باہر کی دنیا میں ابھی تک بہت ہے، داعش کے نام سے اپنے آپ کو ایک اسلامی تنظیم شو کرتے ہوئے، اسلامی تنظیم شو کر دینے سے وہ اسلامی تو نہیں ہو جائے گا۔ ISIS تو آپ سارے جانتے ہیں نا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ شام، ISIS، اور داعش کا لفظ جو ہے بڑا مشہور ہے، اب اردو والے بھی جانتے ہیں، عربی والے بھی جانتے ہیں اور انگریزی والے بھی جانتے ہیں۔ داعش، دال دولہ، ملک یا اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ ہے نا، دال دولہ اور الف اسلامیہ، عین عراقیہ اور شین شامیہ، الدولہ الاسلامیہ العراقیہ الشامیہ، اس نام سے تنظیم بنی۔ اس تنظیم کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو یقین جانیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں، وہ بالکل 100% فٹ آتا ہے، اور آنا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور فٹ نہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صدق ترجمان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ غالباً پچھلے جمعہ میں نے بات ذکر کی تھی، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لکھتا ہوں، کبھی ایسا ہے کہ آپ ناراض ہوں، کبھی خوش ہوں، کوئی بات لکھنے والی نہ ہو، تو فرمایا لکھو، مسلسل لکھو، میری زبان سے غصے، ناراضگی میں یا خوشی میں کبھی بھی غلط بات نہیں نکلے۔ اس ذات اقدس نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ اٹھیں گے جن کے سامنے تمہاری نمازیں ہیج ہوں گی، اتنے خشوع خضوع سے، اتنی دل لگی سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم سمجھو گے ہم تو نماز کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان کے سامنے تمہارے روزے کوئی حیثیت نظر نہیں دیں گے، ان کے سامنے تمہاری تلاوت قرآن کوئی حیثیت نہیں دے گی۔ وہ ایسے لگے گا کہ جیسے دنیا میں چلتے پھرتے فرشتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں چلتے پھرتے انسانی ڈھانچے میں شیطان، ابلیس کے چیلے ہیں، اور ان چیلوں نے آج نہیں کب سے اپنا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ شیطان نے اپنی پارٹی تو بنائی ہوئی ہے نا، شیطان نے تو قسم کھائی تھی کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو قتل شہید کیا گیا یا نہیں؟ خلفائے راشدین میں سے، لیکن کہا یہ گناہگار ہیں، کہا یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کو قتل کرنا ضروری ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر
تابعین کے دور میں یہ فتنہ شروع ہوا، تابعین کے دور میں شروع ہوا، صحابہ قتل ہوئے، شہید کیے گئے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور خوارج کے نام سے، میرا خیال ہے آپ یہ لفظ یقیناً جانتے ہوں گے، خوارج یا خارجی، خوارج کی نشانیاں کچھ بتائی گئی، وہ سروں کو گنجا رکھیں گے، ان کی شلواریں یا ان کی چادریں نصف پنڈلی تک ہوں گی، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تلاوتیں تم سے بہتر ہوں گی، اور یہ جماعت شروع سے کچھ اسی طرح کا رنگ لیے آ رہی ہے، سوائے اپنے یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے، اور جو کافر ہو جائے وہ حلال الدم والعرض، اس کی عزت و آبرو اور اس کی جان بھی حلال ہے۔ جب کسی کو خود اپنی مرضی سے کافر قرار دیا، اب تلوار اٹھائی اسے اپنی مرضی سے اسی وقت قتل کرے۔ کیا ایسا بھی کہیں دنیا میں قانون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کا واقعہ ہے، بیوی برائی میں مبتلا ہے، بیوی برائی میں مبتلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے قانون کے مطابق بتایا کہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے تم اپنی بیوی پر یہ الزام نہیں دے سکتے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری غیرت تو یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں اسے اس حال میں دیکھوں اور میں گواہ ڈھونڈتا پھروں، میں تو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ فرمایا تمہارے اندر بہت غیرت ہے، لیکن تمہارا رب اس سے بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس پہ چلنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اصلاح فرمائی، لیکن ہمارے یہاں مفہوم فوری طور پر کسی کو کافر قرار دیا، اب اس کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں کہہ سکتے، یہ پری پلانڈ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جان بوجھ کر اپنے اندر یہ فکرہ، یہ نظریہ، یہ آئیڈیا اپنے اندر سمایا گیا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کی کارروائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو قابو کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیے، اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو اس ٹولے میں زیادہ تر صرف نوجوان ملیں گے، جن کی عقلیں ابھی پختہ نہیں ہوئی ہوتی، ان پہ اپنا جال پھینکتے ہیں، آرام سے ان کو شکار کر لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، حدثاء الاسنان، نئے نئے دانتوں والے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی تو تمہارے دانت بھی 32 پورے نہیں ہوئے، نئے نئے نوجوان ان لوگوں کو یہ بہکاتے ہیں، اپنے ساتھ لگاتے ہیں، ٹولہ تیار کر لیا، آج کل یہ ٹولہ کافی بڑا ہوا، اور آپ اندازہ کر کے دیکھیں گے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کو کافر قرار دیا، اس کو کافر قرار دیا، ان کو قتل کیا، ان کو قتل کیا، اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا، ایک زمین کا حصہ اپنا ملک بنا لیا، پھر کس کی جھولی میں ڈالا؟ کون سا اسلام لے کر تم یہ فتنے پھیلا رہے؟ عراق میں یہ کام چلتا رہا، حکومت آج عراق پر کس کی ہے بتائیے؟ آج عراق پر کون حاکم ہے؟ اہل سنت۔ اہل سنت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کر کے حکومت بنائی اور شیعہ کی گود میں ڈال دی۔ سوریہ میں، شام جس کا نام باقاعدہ دولہ اسلامیہ میں رکھا ہوا ہے، وہاں کون سی حکومت چل رہی ہے؟ شیعہ کی ایک بدترین برانچ ہے، وہاں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ لبنان کے اندر انہوں نے یہی کچھ کیا، یمن میں یہی کچھ کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کے شر پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، بالآخر جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے تو حکومت کہاں چلی جاتی ہے؟ شیعہ کے ہاتھ میں۔
معنی یہ ہوا کہ تمہاری اپنی شخصیت کوئی نہیں ہے، تم دولہ اسلامیہ نہیں بناتے، تم دولہ شیعیہ بناتے ہو، دولہ صفویہ۔ کس اسلام کو لے کر تم یہ اتنے فتنے پھیلا رہے ہیں؟ سعودی عرب کو ان لوگوں سے پاک کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، افسوسناک واقعہ، 15 شعبان یہ پچھلی اتوار کو زلفی میں جو امن و امان قائم کرنے والوں کا ادارہ ہے، اس ادارے پر انہوں نے پھر سے حملہ کیا۔ لگتا ہے کہ کہیں کچھ گندے انڈے ابھی باقی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانا، مسلمانوں کو قتل کرنا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت، سورۃ النساء کی آیت 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ لوگ جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے یہ کس منہ سے جائیں گے؟ کچھ عرصہ پہلے جوازات ریاض پر حملہ کیا گیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جوازات ریاض میں کون سے کافر کام کر رہے تھے؟ کتنی تعجب انگیز کاروائیاں۔ ریاض پاسپورٹ آفس میں سارے مسلمان، سارے سعودی، وہاں تو خود کو انہوں نے لا کے امریکہ سے، برطانیہ سے اور کینیڈا سے یہودیوں کو نہیں لگایا ہوا تھا کہ تم کام کرو۔ وہاں بلاسٹ ہوا، یہاں بلاسٹ ہوا، وہاں بلاسٹ ہوا۔ اصل میں ان لوگوں کی یہ جو فکر بنی ہے، ان لوگوں کا یہ جو انداز بنا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ مختصر سے انداز سے کہ یہ نوجوان لڑکے، ان میں سے کوئی ان کا پیر و مرشد ہو گیا، نوجوانوں کو کہا دیکھو یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے یہ لوگ کافر ہیں، اور کافر کا خون کرنا، کافر کا مال چھیننا، کافر کی عزت و آبرو چھیننا کوئی منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، ایک حدیث دکھائی اور اس پر سامنے کو کافر قرار دے دیا اور اس کو مجاہد فی سبیل اللہ بنایا اور اس کے ہاتھوں سے قتل کروانے شروع کر دیا۔ اگر صرف ایک ہی حدیث سے کام چل جائے تو پھر مسلمانوں میں نہ اتفاق رہے، نہ مسلمانوں میں کوئی گٹھ جوڑ رہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر اور منافق قرار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ آیا، شرابی نے شراب پی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی گناہ تو ہوتے تھے نا، کبھی کبھی بہت تھوڑے۔ 23 سالہ دور حکومت میں گنتی کے گناہ ہوئے، لیکن ہوئے کیونکہ وہ صحابہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے۔ شراب پیا ہوا آدمی لایا گیا، اس کو سزا دی گئی، کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی اپنے رومال سے اس کو مار رہا ہے، کوئی مسواک مار رہا ہے، کوئی کیسے، اور ایک آدمی نے اس کو اپنی طرف سے سزا دیتے ہوئے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرے، اخزاہ اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی تو فرمایا یہ مت کہو، یہ مت کہو، کیوں؟ انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ شیطانی بہکاوے میں آ کر شراب تو پی بیٹھا، گناہ ہو گیا، اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے، لیکن تم اب اس کے لیے یہ بھی بد دعا کرو کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی فوراً اصلاح کی اور کہا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ اب اسلام سے نکل گیا اور یہ ذلیل و رسوا ہوتا پھرے گا، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ ایک حدیث کو لے کر وہ یہ حدیثیں پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مینڈک کنویں کے اندر پھدکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دنیا بہت بڑی ہے، اور کنواں کتنا ہوتا ہے؟
10 فٹ ہوگا اس کا قطر جو ہے، 10 فٹ کو وہ دنیا کا بہت بڑا پانی سمجھتا ہے۔ اسے نہیں معلوم باہر تالاب ہیں بہت بڑے، باہر جھیلیں ہیں بہت بڑی، باہر دریا ہیں ان سے بڑے، اور سمندر ہے ناپیدا کنار جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی دنیا میں ہوں کہ اس کے بعد کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا وہی اس مینڈک والا حال ہے۔ ایک حدیث پڑھی سمجھے کہ ہم عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، ایک حدیث پڑھ کے کسی کو کافر قرار دیں، اس کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ کتنی احادیث ایسی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کے تحت نہ ہو جائے۔ حدیث معلوم ہے، میں آپ کیا ہماری ہر خواہش شریعت کے مطابق رہتی ہے؟ ہم اپنی خواہشات اپنی مرضی سے پوری کرتے رہتے ہیں۔ ہماری شادیاں ہندوؤں والی، ہمارے مرنے پر ہندوؤں والی رسوم، چھوٹی موٹی نہیں ہندوؤں والی رسوم شادیوں پر مرگوں پر۔ ہم کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع رہنے والے؟ لیکن ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کریں۔ حدیث میں آیا ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، حدیث میں آیا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ اہل علم نے اس حدیث کو، اس کی متعلقہ تمام دوسری حدیث کو جمع کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن تو ہے لیکن اس کے پاس 100% ایمان نہیں، بلکہ اس کا ایمان کچھ ناقص ہے۔ اور یہی ایک حدیث نہیں، ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا طریقہ آپ نے شرابی کے واقعہ میں دیکھ لیا کہ اصلاح کیسی فرمائی، اور یہی بات اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دی۔ صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے، پہلی امتوں میں سے، پہلی قوموں میں سے کوئی آدمی مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگے جلا دے اور میری خاک کو ہوا میں اڑا دے۔ بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا، جلایا، خاک کو اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے خاک کو اکٹھے کیا اور پوچھا کہ میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے یہ کیا کیا، کیوں کیا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں اسی حالت میں تیرے سامنے لایا گیا تو میں تو ساری عمر گناہ کرتا رہا ہوں، ساری عمر میری فسق و فجور میں گزری ہے، تو مجھے سزا دے گا۔ اس ڈر سے کہ تو مجھے کہیں اپنے سامنے نہ لے آئے میں نے یہ کارروائی کروائی۔ اب اندازہ کریں کہ اس آدمی کا یہ عمل صریحاً کفر ہے یا نہیں؟ اس نے اللہ رب العزت کی قدرت میں شک کیا کہ وہ مجھے نہیں لا سکتا۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان یا کوئی مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں اور مجھے کون اٹھائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کا عمل کفریہ تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک نیک تمنا ہے کہ یا اللہ تو مجھے، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھ سے اتنا ڈر گیا، کہا اتنا ڈر گیا، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ احادیث کو اس کے مفہوم کے مطابق سمجھیں، ایک حدیث کو لے کر اپنے آپ کو محدث نہ بنا لیں۔ اور آج کل ہماری یہ بیماری نوجوانوں میں بہت چل رہی ہے، مختلف قسم کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں۔ کسی ٹولے کا پیر جدہ میں ہے، کسی ٹولے کا پیر جہلم میں ہے، کسی ٹولے کا پیر دہلی میں ہے، کسی ٹولے کا پیر بنارس میں ہے۔ مختلف ٹولے کام کر رہے ہیں، کوئی اس کے پیچھے کوئی اس کے پیچھے، اور یقین جانے کہ ان سب ٹولے والوں میں سے کوئی بھی عالم نہیں۔ جتنے ٹولوں کے اندر نوجوانوں کو بانٹا گیا ہے، ان میں سے کسی کا پیر بھی عالم نہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے میڈیکل کا،
کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، 4 لفظ کیا پڑھ لیے، اپنے آپ کو اس حد تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب ان کے سامنے دنیا کا کوئی آدمی رہا ہی نہیں۔ اس سے نہ سیکھو، اس سے نہ سیکھو، اس سے نہ سیکھو، میں نام نہیں لیتا، مجھ سے سیکھو۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ان فرقوں کو طلاق دے 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کے دفن کر دیا۔ کیا معنی ہوا؟ کہ میرا کوئی تعلق نہیں کسی جماعت کے ساتھ، اور میں خود ہی کل فی الکل ہوں۔ ایک آدمی جسے یہ توفیق نہیں کہ وہ 4 لائنیں عربی کی پڑھ سکے صحیح، وہ اپنے آپ کو محدث، اپنے آپ کو مفسر، اپنے آپ کو فقیہ، اپنے آپ کو مفسر اسلام، مفکر اسلام، اور پتہ نہیں کیا بنا لے۔ اس قسم کے لوگوں کے اندر نوجوان پھنستے ہیں، اور یہ ٹولہ جو داعش والوں کا ٹولہ ہے وہ تو بس تلوار پارٹی ہے یا بندوق پارٹی کہہ لے۔ جس کو بھی کافر قرار دیا اس کو مارنے کے در پہ ہوں گے کہ اب ہم اس کو قتل کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ضرورت ہے، والدین کو ضرورت ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، اپنے بچوں کو غلط قسم کے ویب سائٹس جو ہیں ان سے بچائیں۔ ایک سروے کے مطابق 30,000 ویب سائٹ وہ ہیں جو جعلی ناموں سے، خوبصورت ناموں سے، جعلی ناموں سے اور خوبصورت معروف ناموں سے کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے بالعموم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اسلام کے بعد پھر خاص اہل سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بالخصوص سعودی عرب کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ان ویب سائٹ سے جو کچھ بھی مل رہا ہے اسے حرف آخر نہ سمجھیں، اسے حرف آخر سمجھا انہوں نے جو بھی کہا ٹھیک ہے، اور انہی ویب سائٹ سے انہی نوجوانوں کو غلط لائن پر چڑھانے کے نتیجہ میں آپ کے علم ہے کہ یہ پارٹی داعش پارٹی یا یہ دہشت گرد کہتے ہیں کہ سعودی حکمران کافر ہیں، جتنے لوگ سرکاری ملازمت یعنی سعودی حکومت کے تابع ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ ہم بتاؤ کس قسم کے یہ مسلمان ہیں؟ خادم الحرمین شریفین کو چھوڑ دیجئے، آپ وزیروں امیروں کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں سب کو چھوڑ دیجئے، آپ لوجہ لا کہیے کہ جو حرم شریف کے امام ہیں سرکاری ملازم ہیں یا نہیں؟ حرم کے امام، مکہ مکرمہ حرم مکی مسجد حرام کے امام بھی سرکاری ملازم ہیں، اور مسجد نبوی کے امام سرکاری ملازم ہیں یا نہیں؟ مسجد قباء کے امام سرکاری ملازم ہیں یا نہیں؟ ان بدبختوں کے نزدیک یہ سارے بھی کافر ہیں۔ اور آپ نے سنا کبھی کبھی کوئی نہ کوئی شر پسند آدمی حرم میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ حرم کے ائمہ پر بھی کئی ایک مرتبہ حملے کی کوششیں کی گئی، وہ یہی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں، ضرورت ہے کہ ان سب کو مار دیا۔ اب پیچھے تم کتنے بچو گے؟ ٹانگے کی سواریوں کے برابر تم ہو۔ سعودی عرب سے مسلمانوں کو، مومنوں کو کافر قرار دے کے مار لو گے، تم کیا کرو گے؟ کتنے ہو؟ تمہاری تو ساری دنیا میں اکٹھا کرنے کے بعد بھی اتنی تعداد نہیں بنتی کہ تم کسی ایک ملک کو سنبھال سکو۔ البتہ یہ تمہارا کارنامہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا ٹکڑا حاصل کیا شیعہ کو دے دیا، ادھر سے حاصل کیا یہ بھی شیعہ کو دے دیا، تم کس اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ دین کی نصوص کو ایک نص کو لے کے بات حل نہیں ہوتی۔ بہت ساری غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کر لی، ایک حدیث پڑھی، کہا کہ بس ختم۔ حتیٰ کہ نماز کے بارے میں حدیث ہے بڑی مشہور ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ہے یا نہیں؟
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کسی آدمی نے ایک دن نماز چھوڑ دی آپ نے کافر قرار دے دیا، کسی نے 2 دن نماز چھوڑ دی آپ نے کافر قرار دے دیا۔ اب ساری احادیث کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ساری کون پڑھے گا؟ ہمیں تو وہ تیز کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو وہ جیسے چھری اور کانٹا تیز کیا جاتا ہے نا پتھر پر، ہمیں تو تیز کر رہے ہیں کہ ہم نے ان مسلمانوں کو اٹھانا ہے، یہ کافر، یہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے بچوں کو توجہ دلائی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس حد تک ہے کہ اگر کوئی کسی بازار میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نیزہ پیچھے ڈنڈا ہے اور آگے اس کے بھالا پھل لگا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بازار میں داخل ہو تو اپنے نیزے کو پھل کی طرف سے پکڑے تاکہ وہ کسی مسلمان کو لگ نہ جائے۔ یہ احتیاط بتائی صرف بازار میں جانے کے لیے، اور اگر کوئی باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مذاق میں محض ہنستے ہوئے بھی اپنے بھائی کی طرف چھری نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے ہاتھ کو دھکا دے کے تمہارے ہاتھوں قتل کروا دے۔ اتنا پیارا دین، اتنا پرامن دین، کس قسم کے گندے انڈے اس دین میں آ جاتے ہیں، آ گئے ہیں کہ انہوں نے دین کو، اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم، من حمل علینا السلاح فلیس منا، مسلمانوں کے خلاف جو آدمی اسلحہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھا لینا، مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کر دینا، اور اسے پھر اپنا جہاد اسلامی، اس کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینا، ان لوگوں کے پاس، یہ تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان مومنوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی کافر رکھتا ہے اور وہ باقاعدہ کسی معاہدہ کے تحت رہ رہا ہے جسے مستامن یا ذمہ کہتے ہیں، مسلمانوں نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ تم پہ یہ فیس ہوگی، یہ ٹیکس ہوگا، یہ جزیہ ہوگا، تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو، حکومت نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کافر کو قتل کر دے، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اس کافر کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنگی۔ کافر کو قتل کیا کیونکہ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو مسلمان کو قتل کر دے، مومن کو قتل کر دے، قرآن کریم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ، اس کی سزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا جا چکا ہے۔ اور دنیا میں پکڑا جائے تو ان کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت 33 میں فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولیاں، پھانسیاں دی جائیں، اور ان کو ملک کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اسلام کو اس کی اصل حالت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو شر سے محفوظ رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، اور ان کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔ سوال ہے کہ 5 سال کی لڑکی کا عقیقہ نہیں ہوا، مولانا کہتے ہیں کہ اگر 7 دن میں نہیں ہوا تو اب کرنا ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ ظاہر ہے کہ فرض تو ہے نہیں، سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الولد مرہون بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کا رہن ہوتا ہے۔ رہن تو لفظ معروف ہے نا، رہن کے مختلف ترجمے کیے گئے، جن میں سے ایک ترجمہ یہ ہے
کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن سفارش نہیں بن سکے گا۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے۔ اب اس کی اتنی اہمیت ہے اس کی، 7 دن میں 7ویں دن 7 دن میں نہیں 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے 14ویں دن کر لے، اور اگر کوئی 14ویں دن بھی نہیں کر سکا 21ویں دن کر لے، اور اگر کوئی 21ویں دن بھی نہیں کر سکا بلکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں، 2 بکرے ذبح کرے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنا عقیقہ کرے، اپنی بیوی کا عقیقہ کرے، ثواب کبھی بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اب ضرورت ہی نہیں رہی، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت تو پہلے بھی نہیں تھی، عقیقہ کرنا تو کسی کی مجبوری نہیں ہے، لیکن دین پہ چلنا، آخرت کو سنوارنا، اگر کسی کو اس میں رغبت ہے تو اسے عقیقہ کرنا ہوگا، اور وہ عقیقہ اس وقت نہیں کر سکا جب اللہ توفیق دے وہ کر لے۔ اگر 1 گلاس پانی 3 سانس میں نہیں پیتے تو پھر 5 سانس میں پینا، 3 میں کم از کم پی لیں۔ اور اگر کوئی آدمی چائے پیتا ہے تو کتنے سانسوں میں پیتا ہے؟ 3 سے کم میں جو گٹا گٹ والا ہے نا مسئلہ، جو کہتے ہیں کہ گٹا گٹ پی، یہ بنا ہے۔ 3 کم از کم کریں، 1 گلاس ہے پانی ہے 3 کریں، چائے ہے 300 کریں، آپ کی مرضی وہ کرنی پڑے گی۔ وہ تو گٹا گٹ ہوتی نہیں نا، آئس ٹی آج کل آئی ہے میرا خیال ہے، وہ گٹا گٹ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی گٹا گٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اتنی گیسیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی اتنی جلدی نہیں جاتی۔ آپ پانی کو جس طرح بھی چاہیں پئیں، لیکن 3 گھونٹ سے کم میں نہ ہو، یعنی 3 وقفے 3 سانسیں، 1 مرتبہ پیا چھوڑا، پھر پیا چھوڑا، اور پھر پیا، 3 حصے 1 گلاس کے کریں۔ اب اگر کسی نے بہت بڑے برتن میں پانی پینا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے برتن، تو کیا آپ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ سارا پئیں گے 3 گھونٹ میں، 3 سانس میں، جتنا آپ نے پینا ہے 3 سانس میں پی کے اس کو چھوڑ۔ گلاس ہے، آپ کو زیادہ پیاس لگی ہوئی نہیں ہے، آپ اس کو کبھی گھونٹ بھرتے ہیں رکھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی چائے کا انداز جو ہے وہ آپ پانی کے ساتھ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی پابندی نہیں ہے کہ اب لازم 3 گھونٹ میں پی کے گلاس خالی کر کے رکھیں، آپ کا گلاس ہے، جب تک چاہیں پیتے رہیں۔ اگر فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھتے وقت ختم ہو گیا تو کیا فجر کو پھر سے ادا کرنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ادرک رکعۃ من صلاۃ الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی۔ فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب 1 رکعت کب پا لی؟ سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کا وقت آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے آپ نے 1 رکعت پا لی آپ کی نماز ہو گئی، اور اگر آپ نے اس وقت پڑھی جب سورج آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے، اس وقت نہ پڑھنا بہتر ہے، یا ایسے میں پڑھ چکے ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ مغرب کا بھی ہے، عصر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ادرک رکعۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر کسی نے 1 رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہوگی، قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہوگی۔ سورہ توبہ میں ایک آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب کی خبر سنا دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سونا جمع نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے مشکل جو ہمارے نوجوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب ایک آیت پڑھی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا جمع نہیں کرنا چاہیے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا سونا چاندی اور پیسے ہوں گے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آج بھی ان کا اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور ان کے نام سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کا نام ہی غنی ہے، اگر دولت جمع کرنا، سونا چاندی جمع کرنا منع ہوتا تو حضرت عثمان کے پاس پھر کچھ نہ ہوتا،
کیونکہ وہ تو دولت کو قربان کرنے پہ لگے رہتے تھے. دولت جمع کرنا منع نہیں، سونا جمع کرنا منع نہیں. سونا اور چاندی آپ کے پاس منوں موجود ہے، ٹنوں موجود ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اہلیہ محترمہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ میرے پاس سونا ہے، اہوا کنز، کیا یہ وہ خزانہ ہے جس کا سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ کرتے، اکٹھا کرتے ہیں، تو کیا میرا یہ سونا کنز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو کنز نہیں، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو یہ کنز ہے. مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک آیت کو لے کے نہ بیٹھا کریں، ایک حدیث کو لے کے نہ بیٹھا کریں، اس کے متعلقات، اس کی تفصیل پوری سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ایک آیت لے کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے لیے سونا چاندی سارا منع کر دیا. جو زکوٰۃ دے اس کے پاس جتنا بھی سونا چاندی دولت ہو کوئی عرض نہیں ہے. حجامہ کیا ہے؟ حجامہ جس کو آج کل کپنگ کہا جا رہا ہے، کپنگ ہے نا خون نکالنے کے لیے، وہی حجامہ ہے. حجامہ حجام، اصل میں حجام کپنگ والے کو کہتے تھے، اب پاک و ہند میں باربر کو حجام کہتے ہیں. حالانکہ وہ حجام نہیں ہوتا، وہ باربر ہے، اس کا عربی میں نام حلاق ہے. یہاں دیکھتے ہیں نا اب لکھا ہوا حلاق لکھا ہوا ملے گا، حجام نہیں ملے گا. حجامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہترین علاج ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 3 علاج بہت ہی کارگر ہیں. شربہ من عسل، شہد کا گھونٹ، شربہ من عسل، شہد کا گھونٹ، اور شرطہ من حجامہ، یہ جو ٹک لگاتے ہیں نا، شرطہ من الحجامہ، حجامہ یا کپنگ، اور تیسرا فرمایا الکی، آگ سے داغنا. یہ 3 علاج ہیں. آپ نے فرمایا یہ بڑے کارگر علاج ہیں، لیکن مجھے آگ سے داغنا پسند نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کر دیا، سمجھے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن باقی 2 علاج، ان میں سے خاص طور پر حجامہ. حجامہ بہت مفید علاج ہے، خون نکلتا ہے، نیا خون پیدا ہوتا ہے. کئی سمجھدار لوگوں نے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ حجامہ کرا لیں، آپ کا خون فریش رہے گا اور ہر سال امپروو ہوتا رہے گا، کم بھی نہیں ہوگا. اور حجامہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایسے بتائے ہیں کہ ان میں حجامہ بہت مفید ہوتا ہے، اور وہ ہیں 17، 19 اور 21. چاند کی یہ 3 تاریخیں، 17، 19، 21. ان دنوں میں حجامہ کرائیں گے، زیادہ مفید. لیکن ایک آدمی کو حاجت ہو گئی 22 تاریخ کو. 22 تاریخ کو کسی نے کہا کہ تمہارا یہ مرض ہے، اس کا علاج حجامہ کراؤ. تو کیا یہ اگلے 17 تاریخ تک یعنی 27، 28 دن انتظار کرے؟ اگر تو نارمل سی بات ہے، یعنی چل رہا ہے، چلتا رہے گا، 27 دن نکال سکتا ہے، تو یہ 17 تاریخ کا انتظار کر لے، 17 کو حجامہ کروائے. اور اگر کچھ ایمرجنسی شکل ہے کہ نہیں جلدی کرا لو، جس دن چاہے کروائے، جائز ہے. نہ تاریخ نہ دن، فرض واجب کوئی نہیں. لیکن افضل مفید ترین دن جو ہے وہ 3 ہیں. دن چاہے کوئی بھی آئے، تاریخیں ہونی چاہیے 17، 19 اور 21. یہ سنت علاج ہے. اور یہ کہ زندگی میں 1 مرتبہ ضرور کروانا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک آدمی بیمار نہیں ہوتا، کیوں کرائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں درد ہوا، آپ نے حجامہ کروایا. اور اگر کسی کو کچھ نہیں ہے، الحمدللہ. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پیراڈول کی گولی تک نہیں کھائی. الحمدللہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، اچھی بات ہے. اگرچہ کبھی کبھی بیمار ہونا اچھا ہوتا ہے. گناہ جڑتے ہیں، گناہ بیماری کے ساتھ جڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے دیگر فوائد بھی بتائیے. حجامہ کے فوائد میں نے ذکر کر دیے ہیں. اس کا اسلامی تاریخی پس منظر بتائیے، وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. یہ کب سے سنت رائج ہے؟ سنت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوگی نا. یہ کچھ لا یعنی قسم کے سوالات نہ کیا کریں. سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ہماری سنت شمار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق